کیا ہے جی؟ کرسی ہوگی جب تو انصاف کریں گے، جوتی چٹکھاتے پھریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ تجارت ہوگی جب تو سچے امانت دار بنیں گے، بھیک مانگتے پھریں گے تو کہاں سے بن جائیں گے؟ زمیندار حدیث میں جب سنت کے مطابق کھیتی کرے، اس کی کھیتی جو ذکر کرتی ہے زمیندار کو ثواب ملے. 1 ایکڑ زمین میں کتنے گیہوں کے پودے ہوں گے جو ذکر کر رہے ہیں، وہ کھیتی چھوڑ دے تو اور انسان بھوکے مر جائیں. مزدور جب مزدوری سے تھکا ہوا لوٹتا ہے، اس کی تکان سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مزدوری تو انعام ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ یاد رکھیے، مولانا شبلی کی یہ تحقیق ہے، اصحاب صفہ کل 400 ہیں جن کا اہل و عیال مال و منال نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے درویش ہیں. باقی تو لاکھوں صحابہ دین کے مختلف شعبوں میں دین کی تنفیذ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ اسلامی زندگی ہر شعبے کی دنیا کے سامنے قیامت تک رہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیا ہے جی؟ ہاں، آدمی نے 1 سال نرسری میں لگایا، 1 KG میں لگایا، 10 میٹریکولیشن میں لگایا، 2 10+2 میں لگائے، 14 برس لگا کے امید ہے کہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا. یقینی نہیں ہے. کتنے برس لگا کے؟ ہاں، اور 10+2 کر کے یوں چاہے کہیں ملازمت مل جاوے، کہیں اٹینڈنٹ ہو جائے گا کسی دفتر میں چپراسی. یہ سب سمجھ میں آتا ہے. اور 4 مہینے صحیح ترتیب سے لگ جائیں. کیسے؟ امیر کی اطاعت ہو، اصول کی رعایت ہو، اخلاص ہو، انشاءاللہ اس کے دل کا حال بدل جائے گا. اس کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، اسے روک دے گا اللہ کی نافرمانی سے. پھر زندگی کے جس شعبے میں جائے گا کامیاب ہو جائے گا. تو کامیاب. تو بچوں سے کب چاہیں جی؟ کہ تعلیم سے فراغت پر. کب؟ تعلیم سے فراغت پر 4 مہینے کسی شعبے میں جانے سے پہلے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد شیز، بہار کے ہیں، وہ ایگزیکٹو انجینئر تھے. ایک پروجیکٹ انہیں بنانے کو ملا. دوسرے انجینئرز کا ایسٹیمیٹ 1 کروڑ روپے کا تھا. انہوں نے کہا میں 20 لاکھ میں اسے بنا دوں گا. اتھارٹیز نے کہا کہ آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا؟ کہ نہیں اتنے پیسے کی ضرورت نہیں، 16 لاکھ میں بن گیا ہو. جب وہ پروجیکٹ انہیں مل گیا تو چاروں طرف سے یوری شروع ہوئی، آپ کے حصے کے 12 لاکھ تھے، اس میں کیا بچوں کے فیوچر کی فکر نہیں ہے؟ وہ جو کھاتے ہیں آپس میں، کہنے لگے بچوں کے فیوچر کی فکر ہے، جنت نہ بگڑ جاوے. وہ 16 لاکھ میں بن گیا. اتھارٹیز نے جب دیکھا نہ کھائے نہ کھانے دے، انہیں بھاگلپور انجینئرنگ کالج میں پروفیسر بنا کے بھیجا سول انجینئرنگ میں کہ یہاں بچے پڑھاؤ. جب کرپشن زیادہ بڑھا تو چیف منسٹر نے انہیں سپرنٹینڈنگ انجینئر بنا کے پروموٹ کیا. جب وہ چیف انجینئر تھے تو 12 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ انہیں بنانے کو ملا. کیونکہ میں نے عملے کو جمع کر کے پوچھا بھائی دوستو کیا ارادہ ہے؟ کہ اس میں سے 9 کروڑ کھاویں گے، 3 کروڑ لگاویں گے. سچی بات کہہ رہا ہوں میں، بالکل 9 کروڑ کھاویں گے، 3 کروڑ. میں نے کہا بھائی، چیف منسٹر نے کہا کہ میرے صوبے کا سب سے آنیسٹ آدمی محمد شیز کہ حکومت مجھ پر اعتماد کرتی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہی. اچھا آپ لے لیں، ہم احتیاط کریں گے. احتیاط کرنے میں 3 کروڑ کھائے. کتنے کھائے؟ 7 کروڑ اس پروجیکٹ میں لگے اور 2 کروڑ حکومت کو واپس کر دیے. ہم ایسے چاہیں آپ کو کہ پوری دنیا میں بھی قاضی منظر کی طرح رشوت دی جاوے تو آپ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہو. کیا بھائی؟ ہاں. تو تعلیم سے فراغت پر کسی شعبے میں جانے سے پہلے آپ 4 مہینے لگا دیں، اور ویکیشنز میں 40 دن. کتنے؟ ہاں. یہ سال بھر اس دنیا پر جسے چھوڑ کے جانا، جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ہاں جی. اور 40 دن اس جنت کے جہاں جو 40 دن 5 وقت اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کتنے دن میں؟ ہاں. کام کے عام اور گٹھلیوں کے دام. ہاں. یہ تبلیغ والے سب سے زیادہ تفریح کریں. ہاں. دنیا کی جتنے بہترین مناظر ہیں کوئی ایسا نہیں جو میری نظر کے سامنے سے نہ گزرا، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے یورپ کے ہوں، یا ساؤتھ افریقہ کے ہوں، یا امریکہ کے ہوں. ہاں. میں زمیندار ہوں، جب زمیندار بھینس خریدے دودھ کے لیے گوبر تو اس کے ساتھ آ ہی جاوے. اس گوبر کی وجہ سے کوئی بھینس خریدے تو عقل مند کہیں گے بھائی. تو ہم جب سفر کرتے ہیں تو ساری چیزیں نظروں کے یہ ہپی جی سے پھرتے ہیں نا دیکھتے ہوئے، وہ تو ہمیں یوں ہی مل جاویں سلبٹوں میں. نیت کرو اس کی. سنا بھائی، جو لوگ کالج کے آخری سال میں ہیں اس سال اور تعلیم ختم کرنی ہے انجینئرنگ وغیرہ کی، وہ تو 4 مہینے لکھا دیں. سنا بھائی. اور جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ 40 دن لکھا دیں. مہینے کی کیا ترتیب آپ کی؟ کتنے دن کی جماعت نکلے؟ کتنی نکلے ایک مہینے میں؟ کئی دن کی نکلتی ہے؟ ان کی سر روزہ کیوں نکالتے ہو؟ انہیں کیسے نکالتے ہو پھر؟ اچھا، محلے کی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. اور جو ہاسٹلس میں رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہر مہینے نہیں جاتی. انہیں کون لے کے جاتا ہے؟ دیکھو دوستو،
ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں 90% امت دیہات میں رہتی ان پڑھ ہے. کام کو اتنا آسان کر کے پیش کرو دیہات کا ان پڑھ یوں کہ میں بھی کر سکوں اسے تو, اور اتنا ہلکا کر کے پیش کرو یورپ امریکہ کا مصروف آدمی یوں کہ اتنا وقت تو دین سیکھنے کے لیے میں بھی دے سکتا ہوں. آپ کی مسجدوں میں کتنی دیر تعلیم ہوتی ہے ایمانداری سے؟ کتنی دیر ہوتی ہے جی؟ میں 15 منٹ فرض کر لوں 15 منٹ تعلیم ہو رہی ہے. فکر کے لیے کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ اسے بھی میں 15 منٹ سمجھ لوں آدھ گھنٹہ ہو گیا. اور بچوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ چاہتے ہیں روزانہ ملاقاتوں کے لیے. اشراق سے عصر تک پڑھا, کتنی دیر؟ اشراق سے عصر تک ریلیکس کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے ملاقاتیں کر لی, عصر مغرب مغرب عشاء کے بیچ میں. 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ جنت کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے, اور یہ آپ کی ملازمت اور آپ کا کاروبار دین بن جاوے, اور 22.5 گھنٹے اس کے لیے جس کے لیے ابا نے آپ کو فارغ کر رکھا گھر کے دھندوں سے. بتاؤ ایمانداری سے کچھ زیادہ ہے؟ 1.5 گھنٹہ جنت کے لیے اور 22.5 گھنٹے دنیا کے مشاغل کے لیے, کچھ زیادہ ہے؟ ہفتے میں 2 گشت, 168 گھنٹے میں سے 165 گھنٹے اس ڈگری کے لیے جس کے لیے ابا نے فارغ کر رکھا, اور 3 گھنٹے 2 گشتوں کے لیے, کچھ زیادہ ہے؟ اور مہینے میں 1 آؤٹنگ. اگر محلے میں رہ رہے ہیں محلے کے بزرگوں کے ساتھ جتنی چھٹی اتنا لگا لیا. کلاس چھوڑ کے کبھی بھی جماعت میں مت جائیے, میری بات یاد رکھیے. کیا کر کے بھائی؟ ایک پیریڈ بھی اگر کسی روز ہے اس ایک پیریڈ کو بھی مت چھوڑنا, یاد رکھنا میری بات. ہمارے حضرت قاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں, یوں فرمایا کرتے ہیں سبق کی 1 دن کی ناغہ سے 40 دن بے برکتی رہتی ہے. کام ہوتا رہتا ہے, برکت ہو جاتی ہے. اس لیے میری بات یاد رکھنا, کبھی کلاس چھوڑ کر جماعت میں مت جانا. کتنے یہ تبلیغ والے ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے پڑے, یاد رکھنا بس میری بات. لیکن یہ جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے یہ ایسے ہے جیسے ناشتہ 1 وقت کریں, کھانا 2 وقت کھاویں. طاقت کیا گھنٹے رہتی ہے؟ بتاؤ کیا گھنٹے رہتی ہے بھائی, کیا گھنٹے رہتی ہے بیٹے؟ ناشتہ 1 وقت کریں, کھانا 2 وقت کھاویں, طاقت کیا گھنٹے رہتی ہے؟ کتنے گھنٹے رہتی ہے؟ آدھا گھنٹہ یوں کہ اس کے ابا نے اسے نہ مکھن کھلاویں, نہ اسے دودھ پلاویں, نہ جوس پلاویں, نہ پھل کھلاویں. اتنا کمزور دماغ ہو گیا ہے تو 1 وقت کا ناشتہ 2 وقت کا کھانا کھا کے کل آدھ گھنٹہ طاقت رہتی ہے, باقی 23.5 گھنٹے تو لیٹا رہتا ہے 4 بھائی پہ. سمجھ رہے ہو میری بات نہیں؟ اور سچی بات یہ بقول مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے یوں فرمایا 4 مہینے 40 دن مقصد نہیں, مقصد تو دین ہے. کیا ہے؟ تکبیر اولا زندگی میں ہمارے ایسے داخل ہو جائے جیسے سانس بے تکلف آتا ہے. یہ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک غفلت دور نہ ہو. اس کے دور کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت اور صبح شام کی تسبیحات ایسے التزام کے ساتھ پڑھی جاویں جیسے سانس بے تکلف آوے, ایسے عادی ہو جاوے. اور رات میں اٹھ کے اللہ کی خوشامد, اگر یہ 4 اعمال زندگی میں آ گئے انشاءاللہ امید ہے دنیا میں فقیر نہیں رہو گے اور آخرت میں جنت کے مالک ہو کے جاؤ گے. سچ, کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. تو بھائی ہوائی جہاز سیکھنا آسان ہے سائیکل؟ ہوائی جہاز سیکھنا آسان ہے سائیکل, اور دین سائیکل سے بھی آسان ہے. جس کے دونوں ہاتھ نہ وہ بھی دین پہ چل سکے, جس کے دونوں پیر نہ وہ بھی دین پہ چل سکے, جس کے دونوں آنکھیں نہ وہ بھی دین پہ چل سکے. کیا سائیکل بھی چلا سکے؟ تو دین تو ہے سائیکل سے بھی آسان. اتنا ہلکا پھلکا ٹائم, یہ مقامی کام ہے. روزانہ گھر مسجد کی تعلیم, روزانہ کی فکر, روزانہ 1 گھنٹہ بچوں کے لیے, ہفتے کے 2 گشت, مہینے کے یہ جو آؤٹنگ ہوتی ہے کبھی 24 گھنٹے کی 3 دن کی چھٹی ہو جائے, یہ کام ہے. اسے جیسے بچہ فیڈر کا دودھ پی کر ہضم کر لے, پھر یوں کہتے ہیں انشاءاللہ قورمہ بریانی کھائے گا. جس نے ہر مہینے اپنے معمولات پورے کر لیے, روزانہ کے, ہفتے کے, مہینے کے, میں اللہ کے گھر میں ہوں, بغیر کسی کے ترغیب دیے ہوئے, بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے, طالب علم خود چلے میں چلا جائے. بلکہ ابا کو سمجھائے گا وہ کہ میرا جانا کیوں ضروری ہے. اس کے لیے نیتیں کرو. اور گرمیوں میں چلے کے لیے, اور جو فارغ ہو رہے ہیں وہ 4 مہینے کے لیے نام لکھا دیں بس. جو انجینئرنگ سے اس سال فارغ ہو رہے ہیں وہ لکھا دیں بھائی کہ کہیں بھیج دو کوئی انہیں خرید نہ سکے بس. بچہ تو ان میں سے ایک بھی نہیں, تو سب جوان ہیں. آپ کیوں انہیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں؟ ایک بچہ ہوتا ہے, ایک لڑکا ہوتا ہے, ایک نوجوان ہوتا ہے, ایک جوان ہوتا ہے, تو الفاظ کے معنی ہیں. ان کا کرسی لاؤ, میز اٹھا کے لا رہے بھائی, ہم نے کرسی کہا تھا. آج کل جو سارا فساد ہے الفاظ کے غلط استعمال کا. بچہ ہے کتنا بڑا ہے, 25 برس کا ہے, تو 25 برس کے بچے ہوا کرے. بات ہوئی. اور بتاؤ بھائی,
ماشاء اللہ. پتہ بھی نوٹ کرنا ان کا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ کافی. اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کر لو. یوں فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں گے. دو سبب ہے جانے کے. بس جو دوست ہمارے فارغ ہو رہے ہیں نا اس سال فائنل میں، وہ تو 4 مہینے لکھا ہے اللہ کے بھروسے پہ. حالات کو نہ دیکھیں. ریل کی پٹری جب دیکھتے ہیں تو آگے سے بند معلوم ہوتی ہے، حالانکہ پیرالل ہوتی ہے بالکل، لیکن بیچ میں کھڑے ہو کے دیکھو تو بند نظر آ رہی ہے بالکل. تو ایسے ہی معلوم ہو ہم کیسے نکل سکیں گے. اللہ کے بھروسے پہ ارادہ کرو بھائی. اس سال ہم فارغ ہو رہے ہیں، 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی. ان کے یہاں بھی جماعت بھیجا کرو. پروفیسر صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں، سول کے پروفیسر ہیں علی گڑھ سے، ان سے دلی IIT سے انہوں نے PhD کیا سول انجینئرنگ میں. نہیں آپ کے قریب پروفیسر ہیں ایک جگہ. کہاں ہیں بھائی؟ پتہ نہیں کیا مجھے بہت ثقیل لفظ ہے. 4 مہینے کی چھٹی ہوتی ہیں. اچھا 10+2 کے بعد 4 مہینے کی چھٹی ہو بھائی. اوفو اتنا نعمت کبریٰ نعمت عظمیٰ ہے. برف کی سلی صحیح جگہ خرچ ہو جائے، شربت میں سینکڑوں کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں ورنہ گل کے بہ جاوے. جو دوران تعلیم 4 مہینے لگا سکتے ہیں وہ لکھا دیں اللہ کے بھروسے. بہت سارے کام ہم کریں ابا سے پوچھتے ہی نہیں، چپ کے کر لیں. ماشاء اللہ قبول فرمائے. جوان ایسے جیسے تازہ شاخ کہیں کو موڑ لو. اور بتاؤ بھائی. ماشاء اللہ قبول فرمائے. دیکھیں ادھر کھڑے ہوئے تھے، وہ بیٹھ گئے کھڑے ہو گئے. اچھا اور بتاؤ بھائی. اللہ کے بھروسے پہ یہ آدمی کام کر سکے، خود تو اس میں طاقت نہیں. ماشاء اللہ. کریم کی پہچان یہ جب وہ ترقی کرے تو دوستوں کو ساتھ لے کے چلا کرے، اور لئیم اور کمینہ چپ کے کھسک جاوے کہ جنت مت مجھے اکیلے ہی جانا. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. تمہاری سب کی زندگی بلا استثناء ہماری نافرمانی میں گزر رہی ہے، دوڑ کے معافی مانگو اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین آسمان کے برابر ہے. کسی کو اپنی دینداری کا غرہ میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم واعلموا بمن اتقى. میاں اپنے کو تم متقی مت سمجھو، ہم خوب جانے جیسے تم دیندار نہیں کرے اللہ میاں. اور جو اللہ کی طرف ایک بالش چلے اللہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جائے، جو ایک ہاتھ چلے 2 ہاتھ قریب ہو جائے، چل کے جائے اللہ کی رحمت دوڑ کے لے لے. ایک آدمی خود نہیں چل رہا، اس کی خوشامد کر کے چلانا چاہوں. اجی یہ تبلیغ والے زبردستی کرتے کیا کہ مجھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. کوئی بات ہوئی؟ میرے قدم تو اٹھ نہیں رہے اللہ کی طرف، اب یہ اٹھوانا چاہیں تو زبردستی کریں کہا کہ جنت میں لے جانا چاہیں. سوچو ایمانداری سے، جب ہم عذر کرتے ہیں تو کتنا خطرناک عذر ہے یہ. تو لفٹ ہوتی ہے، جیسے کرین سے کسی چیز کو اٹھایا ہم نے، موقع آیا تھا ہم نے اسے ہاتھ سے دے دیا، اب وہیں پڑے رہیں گے کہیں جنگل میں. چلو 40 دن لکھا دو. 4 مہینے کی ہمت نہیں ہو رہی ویکیشنز میں. آپ تو پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے، ایسا معلوم ہو رہا 20 دن میں واپس آ جائیں گے. بھائی زیادہ لکھو. یوں نہیں بھائی، ایک آدمی اور لکھ لے، ایک ادھر ایک ادھر، جلدی سے ختم ہو جاوے. اللہ قبول فرمائے. درجات بڑھے. جب تک نام نہ لکھا جائے بیٹھے نہیں، کنفرم کر لے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے بھائی آپ نے نہ لکھا، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو ادھر ادھر، کوئی بات ہوئی بلا؟ یہ تو دوائی ہے آپ کی. ایسے لڑکی نہیں بھائی. کس کلاس میں ہو؟ کس کلاس میں ہو بھائی؟ 12th میں. ماشاء اللہ. پھر اجازت ہے، پھر اجازت ہے. ماشاء اللہ. پتہ سمیت بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بھی نہیں ہے. ہاں کچھ نہیں, نہ کوئی عدالت ہے, نہ پولیس اسٹیشن ہے, نہ کچھ, نہ ان کے یہاں الیکشن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت عجیب و غریب لوگ ہیں, اللہ نے اسی وجہ سے انہیں نوازا ہے. وَلَا تَشْلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. آپس میں لڑو مت, کم ہمت ہو جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جاؤ گی, صبر سے کام لو. اس بستی کو اللہ نے جو نعمت دے رکھی, آپس میں محبت ہے بستی والا. نہ کسی تھانے کی ضرورت, نہ کسی عدالت کی ضرورت, نہ کسی الیکشن کی ضرورت. بس محبت پیار سے اپنا نظام چلا رہے ہیں. اس لیے اللہ نے انہیں خوب نعمتیں دے رکھی ہیں. ان میں سے ایک نعمت حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری یہاں کی. میری نظر میں اس وقت عالمی سطح پہ اس سطح کا کوئی شیخ نہیں ہے. ایسے شیخ کا اس بستی میں آ کے رہنا, مدراس چھوڑ کے, یہ خود اس بستی کی سعادت و شرافت ہے. سچ. اور یہ دریا دلی فیاضی کے ساتھ حضرت کے ساتھ مہمانداری کرتے ہیں, میزبان ہیں ایسے. اور بتاؤ بھائی. تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ محض اپنے لطف و کرم سے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, ہدایت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اپنے دین کے داعی شہدائی فدائی کے طور پہ پورے عالم کے لیے قبول فرما. آئندہ نسلوں میں بھی دین کے داعی اور شہدائی اور فدائی پیدا فرما. ایک ایک سنت پر عمل کرنے اور زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص للہ التبتل اور احسان کے اعلیٰ مدارج عطا فرما.